السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمارے اسٹیج پر آج کے مقرر خصوصی حضرت مولانا قاضی مطیع الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہ قاضی شریعت مسلم پرسنل لا بورڈ بھیونڈی موجود ہیں، اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں۔ ہم جملہ اراکین مدرسہ ارقم اور ہمارے اس اجلاس کے صدر محترم حضرت مولانا رئیس احمد صاحب ندوی صدر المدرسین دارالعلوم دینیات شانتی نگر، دونوں حضرات ہمارے اس اجلاس کے اہم حضرات موجود ہیں۔ ہم جملہ اراکین مدرسہ ارقم آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب تقریر کر رہے ہیں محمد زید منظور، اسلام اور سائنس، ان کی تقریر کا موضوع ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، صدق اللہ العظیم۔ یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، یا رب یہ التجا ہے کرم تو اگر کرے، وہ بات دے زباں پہ جو دل پر اثر کرے۔ برادران اسلام، جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور کہلاتا ہے۔ آج قدم قدم پر سائنسی ایجادات ہے، مادیت کے نئے نئے انکشافات کا چرچا ہے، انسانیت کے دامن میں علم و دانش کی بھرپور تجلیاں ہیں، بلندیاں اس کے سامنے سمٹ چکی ہے، حقیقتوں کے جاننے کا جذبہ آج عروج پر ہے، اور یہی چیز سائنسی تحقیقات کا محور بنی ہوئی ہے۔ خداوند قدوس نے بھی عقل انسانی کی گڑھوں کو کھول دیا، جس کا نتیجہ ہے کہ آج انسان ہواؤں کے دوش پر اڑ رہا ہے، فضاؤں میں اسٹیشن بنا رہا ہے، چاند پر کمندیں ڈال رہا ہے، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر رہا ہے، زمین کے پوشیدہ خزانے کو نکال رہا ہے۔ غرض کہ آج سائنس اور ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سائنسی ایجادات اسلام کے لیے چیلنج ہے؟ کیا مذہب اسلام پر اس کی صداقت و حقانیت پر زور پڑتا ہے؟ نہیں، بلکہ اس سے اسلامی عقائد کی تائید ہوتی ہے۔ قرآنی دعوے کی حقانیت کھل کر سامنے آتی ہے تو قرآن نے 1400 سال پہلے ہی اعلان کیا تھا، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، کہ چاند اور سورج تمہارے تابع ہیں، تمہارے حکموں کے فرما بردار ہیں، دنیا کی ساری چیزیں تمہارے تابع ہیں۔ یہ بلند پہاڑ، یہ دریائے شور، یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، یہ پرآشوق موجیں، یہ چمکتا ہوا چاند، یہ جگمگاتے ہوئے تارے، یہ چڑھتا ہوا سورج، یہ چرند و پرند، یہ کوہ صحرا، سب کے سب تمہارے تابع اور غلام ہے۔ لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا اور کہا یہ محض افسانہ ہے، بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کروڑوں میل کی اونچائی پر طلوع ہونے والا سورج، ہزاروں میل کی بلندی پر چمکنے والا چاند ہمارے تابع کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن چاند اور ستاروں پر کمندیں ڈالنے والے سائنسدانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قرآنی دعویٰ بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے معراج کرا کر ہم کلامی کا شرف عطا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار و مشرکین سے کہا کہ آج رات میں نے بیت المقدس کا سفر کیا، راتوں رات آسمان پر گیا، خدا سے کلام کیا تو مشرکین مکہ انکار کر بیٹھے کہ اتنی قلیل مدت میں جنت اور دوزخ کی سیر کیسے ممکن ہو سکتی ہے، بیت المقدس کا سیر کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ لیکن جب ہوائی جہاز ایجاد ہوا تو لوگوں کی آنکھیں کھل گئی، زبانیں گنگ ہو گئے، ماننے پر مجبور ہو گئے کہ جب انسانی دماغ کا بنایا ہوا ایروپلین چند منٹوں میں میلوں کا سفر کر سکتا ہے تو خدا کا بنایا ہوا براق جنت اور دوزخ کی سیر کیوں نہیں کرا سکتا ہے؟
آج سائنس کہتی ہے کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے تو اس کے دل کی حرکت چند لمحے کے لیے بند ہو جاتی ہے، روح کا رشتہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی بیان کر دیا تھا کہ جب تم کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہہ لیا کرو، جس کا فلسفہ یہی تھا کہ چھینکنے کے بعد خدا نئی زندگی بخشتا ہے، جس کے شکر میں الحمدللہ کہنے کی ترغیب دی۔ یہ مذہب اسلام کے چند عقائد جن کی تائید سائنس بھی کرنے پر مجبور ہو رہی ہے، لیکن بزرگوں یہ بات روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ اسلام کو سائنسی پیمانے پر نہیں تولا جا سکتا، جیسے کہ ہمالیہ پہاڑ کو صراف کے میزان پر نہیں تولا جا سکتا، کیونکہ اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے۔ اسلام کا تعلق، اسلام کا رشتہ انسان کی روح کی مانند ہے، سائنس کا تعلق انسان کے جسموں کے مانند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں متاع عیش و عشرت کے باوجود انسان حقیقی خوشی و خوشحالی سے محروم ہے۔ دور جدید نے انسان کے جسمانی تقاضوں کو تو پورا کیا لیکن روحانی تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ انسان کو سائنس نے مادت کے ساز و سامان تو بہت دیے مگر اس کے خدا کو اس سے چھین لیا، روح کو فاقہ کے دلدل میں پہنچا کر چھوڑ دیا، جسے دیکھ کر علامہ اقبال نے کیا خوب رونا رویا ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، اپنے حکمت کے خم و پیچ میں الجھا ایسا آج تک فیصلے نفع سرر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔